بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ پاکستانی سیاست جو ہے وہ اس وقت شدید قسم کی ہلچل کا شکار ہے۔ ایک طرف سزاؤں کا سیزن چل رہا ہے تو دوسری طرف ضمنی انتخابات کا دورہ شروع ہونے والا ہے۔ آج ہم آپ کو دو انتہائی اہم ترین حلقے جو ہیں ان کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ان میں ایک ہے NA 129 لاہور کا حلقہ۔ یہاں سے ایک انتہائی معتبر سیاستدان میاں محمد اظہر کی رحلت کے باعث جو ان کی سیٹ خالی ہوئی ہے، وہاں پہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا ہے پنجاب اسمبلی کا حلقہ 89 میاں والی، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے ان کو سزا ہوئی اور وہ نااہل ہو گئے۔ ملک احمد فجر ان کی سیٹ پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس حلقہ جو NA 129 ہے، اس کے کیا حالات ہیں، یہ کن علاقوں پر واقع ہے، کون کون لوگ یہاں اتر رہے ہیں اور اس حلقے کے ووٹر کا رجحان کیا ہے، آئیے اس حوالے سے اہم ترین گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ ذوالفقار علی شاہ، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شاہ جی، یہ لاہور کا NA 129 آپ کو پتہ ہی ہے، بڑا اہم ترین حلقہ رہا ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب بھی جی پہلے 2018 کے الیکشن میں، پھر میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ پچھلی دفعہ جیتے تھے جب 2024 کے الیکشن، ہاں جی، حماد اظہر صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا۔ بالکل۔ تو اب جو میاں اظہر صاحب وفات پا گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کا رخ جو ووٹرز کا ہے وہ کس طرف جا سکتا ہے؟ آیا PTI کے حالات اس طرح کے ہیں یا نون لیگ کو کیا آج حاصل ہے، PTI کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے ذرا واضح کیجئے گا سر۔ چوہدری صاحب، بالکل میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن جس طرح آپ نے خود کہا کہ 2024 کے الیکشن میں حماد اظہر صاحب کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا تھا، 2023 کا 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر تو چوہدری صاحب ان ختم ہو گئے نا؟ ہاں جی، اب انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ نہیں، اعتراض لگا تھا، اعتراض ختم ہو گئے، تو اب مقصد ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں نا؟ چانسز یہی ہیں۔ ابھی اس تاریخ تک ایک اعتراض تھا، میرے خیال RO آفس کی طرف سے لگایا گیا نا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا شاید وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا ہے، وہ اہل ہو گئے ہیں۔ میری خواہش ہے، ظاہر ہے ہر ایک پرو ڈیموکریٹک پرسن جو ہے اس کی خواہش ہوگی کہ حماد اظہر صاحب الیکشن لڑیں، ہاں جی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اب انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے 2024 میں غلط روکا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر اس وقت صحیح روکا گیا تھا تو پھر اب غلط اجازت دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ پاکستان کے جو قانون کے اوپر ایک بڑے کوسچن مارکس ہوتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے، یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک دوسری بات جو آپ نے کہا تھا کہ یہ رجحان کیا ہے جی، تو چوہدری صاحب کاش، خدا کی قسم میری بڑی مقصد خواہش ہے کہ کاش پاکستان کے اندر، کیونکہ دنیا بھر کے اندر ایک جو الیکشن ہوتا ہے وہی عوامی رائے کا عکاس ہوتا ہے نا، عوام کی جو رائے ہے اسے ریفلیکٹ کرتا ہے جی، تو پاکستان کے اندر بھی کاش کہ جو الیکشن ہے وہ عوامی رائے کو ریفلیکٹ کر رہا ہو۔ تو یعنی یہ آپ کی ذاتی خواہش ہے جی؟ یہ میری ذاتی خواہش ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے آپ یہ دیکھیں کہ 2025 جا رہا ہے تو 40 اور 50 سال 48 سال 1977 کے الیکشن سے لگائیں تو 1977 کے الیکشن پہ داندلی، ٹھیک ہے، 11 سال بعد جنرل ضیاء صاحب کی جو C-130 طیارے میں جو وفات تھی، اس کے بعد جناب 1988 کے الیکشن ہوئے، تو ماشاءاللہ مقصد اس قدر لائن وہ کیا کہتے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے پاکستان کے اندر کہ جنرل کیا تھے وہ سر حمید گل، وہ مرتے مر گئے تو سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ ہم نے ملک اور قوم کے مفاد میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کم کی ہے۔ 1990 کے الیکشن کس طرح جلو تھے، 1 ارب روپے کس طرح سیاستدانوں میں بٹا، یہ پیپلز پارٹی نے اس وقت جیت کی تھی جو افتخار چودھری جو کٹر اینٹی پیپلز پارٹی تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں جلو پھرا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کاروائی کرو کس کے خلاف، اصغر خان کیس کے اندر، ہاں جی، لیکن وہ نہیں ہو سکا نا، نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، وہ جلو یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ سر آپ دیکھیں 2013 کے الیکشن کے اوپر دھرنے ہوئے 126 دن کے، اس کے بعد 2018 کا الیکشن انہوں نے کہا کہ جی یہ RTS ہے، بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اب 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر خان صاحب کی جو رائے اب تک جو سنجیدہ حلقے بھی سر اس پہ بڑے اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کاش یہ الیکشن جو ہو نا سر وہ عوامی رائے ان کے اوپر حقیقت میں جو ہے نا ریفلیکٹ کرے، ٹھیک ہے، ایک۔ اب دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی رجحان کیا ہے، تو شہروں کے اندر سر میں معذرت، بڑے لوگ شاید مجھے سے ناراض بھی ہوں گے کہ اب الیکشن رزلٹ جو ہے وہ تو عوامی رائے کو ریفلیکٹ نہیں کرتا جی، ایسا ہی ہے سر۔ تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی احتجاج کی کال دیتی ہے
تو سر وہ بھی ریفلیکٹ اس وجہ سے نہیں کرتی کہ پاکستان کے اندر جو نظریاتی کارکن تھے یا جو اسٹریٹ پاور ہوتی تھی انہیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوتی تھی جی اسٹریٹ پاور, وہ ختم کر دی گئی ہے. جماعت اسلامی کے پاس ہے اسٹل اسٹریٹ پاور, کیونکہ ان کی ایک اور طرح سے اسٹریٹ پاور ہے جو مذہبی جماعتیں, ٹھیک ہے, اور کسی کے پاس ہوتی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب 1 to 9 کے اندر یعنی 1 to 9 کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے, اس کے اندر جو صاحب گورنمنٹ کو جو ایج حاصل ہے نا وہ یہ ہے کہ اپر ہینڈ ہے اس کا گورنمنٹ ہے, تمام ریاستی وسائل اس کے پاس ہیں. ان ادر ہینڈ جو پی ٹی آئی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو اکثر لیڈر ہیں انہیں تو 9 مئی کے کیسز کے اندر سزا یافتہ ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد 26 نومبر والے, ہاں جی, اس کے اندر وہ سارے کے سارے وہ پشاور ہیں, ہاں چھپے بیٹھے ہیں, وہ پشاور چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے جب انہیں اریسٹ کرنا ہے نا تو پھر جو وہ گنڈا پور صاحب ہے نا ان کے خلاف اعتماد آ جائے گی کہ پایا نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے, لیکن احتجاج کے لیے کوئی لیڈر باہر نہیں نکلنے کو تیار ہوتا. تو الیکشن کمپین کے اندر وہ خوف الیکشن کمپین میں بھی تو آئے گا نا, ظاہر ہے. سر ایک آپ کہتے ہیں احتجاج کریں, آپ ریگل پہ جاتے ہیں, یتیم خانہ جاتے ہیں, دادا دربار جاتے ہیں, لبرٹی, مثلا وہاں جا کے آپ نے یوں کھڑے ہونا ہے نا پورا من, اس میں اگر خوف ہے تو چوہدری صاحب ڈور ٹو ڈور الیکشن کمپین چلانے میں. اچھا شاہ جی, یہ سوال جو ہے یہاں پہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے حماد اظہر صاحب کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ, تو نون لیگ کی طرف سے پچھلا الیکشن حافظ نعمان صاحب نے لڑا تھا, تقریباً 30-32 ہزار ووٹوں سے انہوں نے, میاں اظہر صاحب نے 1,03,000 کچھ لیے تھے اور انہوں نے 71,000 ہاں جی 30-35 ہزار ووٹوں کا 30 ہزار ووٹوں کا فرق تھا. تو اب وہاں سے کاغذات تو حافظ نعمان صاحب کے بھی جمع ہوئے ہیں, رانا مشہود صاحب کے بھی جمع ہوئے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ نعمان صاحب ہی الیکشن لڑتے ہیں, تو آپ کے خیال میں حماد اظہر بھاری امیدوار ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب جیتے ہوئے تھے, اور دوسری طرف ان کے پاس وسائل ہیں, ان کی حکومت ہے, حافظ نعمان کیا اس کو کوئی ٹکر کا مقابلہ دے سکتے ہیں؟ سر اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو میاں اظہر صاحب کی تھی نا, بڑے تجربے کار پولیٹیشین تھے اور بڑے شریف تھے جی, انتہائی ان کی جو شخصیت تھی نا, کوئی لوچ پوچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں. ان کے مقابلے میں حماد اظہر صاحب ینگ ہیں جی, تو اتنا ایکسپیرینس نہیں رکھتے جو میاں اظہر صاحب رکھتے تھے. اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ 70 ایوب دور سے ان کو یہ تجربہ تھا الیکشن, جی, وہ حماد اظہر کو حاصل نہیں ہے. سیکنڈلی ایک چیز یاد رکھیں سر جی, جن قوتوں نے انہیں آزادی دی ہوئی ہے نا والد صاحب کے فوتگی میں آنے کا, کل 10واں کرانے کا, تو سر ان قوتوں کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے سر, لیکن ان قوتوں نے میاں اظہر صاحب کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں کیا نا 9 مئی کے بعد, حالانکہ میاں صاحب کا تو براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا نا. میں یہی, لیکن اب حماد اظہر کو اجازت دی نا کہ والد صاحب کے وہ آپ جو ہے وہ کفن دفن میں بھی آئے ہیں, سارا جو بھی ہے, خیر ٹھیک ہے سر جی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, مجھے بتائیں کہ پجن پاکستان کے اندر تو میں اکثر احتجاج جب ناکام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایٹ دی ڈے آف الیکشن ووٹر گھر سے باہر نہیں نکلتا جب تک آپ اسے لینے نہ جائیں اور پولنگ بوتھ تک نہ پہنچائیں. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر خود نکلتا ہے. اب جو صاحب یہ ایک آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے یہ ایک موقع ہے, کیونکہ اس میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے, کیا ہے. یہاں یہ بھی ہے, میں بڑا پکا بتاؤں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ تحریک انصاف کے بوتھ پہ نہ جائے, پرچی بنانی ہے نا, پرچی بنانی ہے, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور اب تو پرچی کمپیوٹرائز بھی بن جاتی ہے, آپ نون لیگ کے ووٹر پر جا کے پرچی بنا لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح نون لیگ جو تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ایک سرپرائز دے سکتا ہے سر, بالکل اگر کیونکہ اس کے دل میں عناد بھی اس وقت ہے حکومت کے خلاف کے جناب, یعنی خاموش انقلاب ایک طرح کا ہو سکتا ہے. یہ تحریک انصاف کو جو ہے حاصل ہے گورنمنٹ کا. آج تو میں نے بتا دیا نا کہ ریاستی وسائل سارے کے سارے اس کے پاس ہیں, اس کو الیکشن کمپین چلانے کی حافظ نعمان صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے, ان کو اجازت ہوگی, یہ ساری گورنمنٹ کو وہ وسائل سارا استعمال کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کو جو ہے حاصل ہے سر وہ یہ ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے اگریسو ہے, کیونکہ اسے نہ احتجاج کا موقع مل رہا ہے, نہ وہ سمجھتا ہے کہ جی عدالتیں بھی ہمارے خلاف ہیں, گورنمنٹ بھی ہمارے خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی, ایوری تھنگ جو ریاستی مشینری ہے وہ ساری ہمارا. تو یہ اس کو آج حاصل ہے کہ وہ جس طرح اگریسو ہے نا, مقصد وہ نکلے باہر اور اس ووٹ کے اندر تحریک انصاف کے کیمپ میں بھی نہ جائے, یا جائے گا بھی تو کون سا روک لیں گے وہ, کیونکہ میڈیا پورا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کم از کم اپنا ووٹ جو ہے نا وہ کرے, کیوں کہ اس کے بعد 5 بجے کے بعد جب وہ کھلنے ہیں نا وہ جو بکسے ہیں,
سر گنتی تو پھر ہوگی نا، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر 1 2 کا 4 کوئی کرے گا تو وہ میڈیا سارے کے اوپر آ جائے سارا۔ اچھا شاہ جی آپ چلتے ہیں، ملک احمد فجر صاحب جو تھے وہ صوبائی اسمبلی میں ان کے اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو سزا ہوئی اور اگلے دن ہی فوری شیڈیول آ گیا جی الیکشن کمیشن کا، یہ بڑی پھرتیاں دکھا رہا ہے الیکشن کمیشن، تو کیا ابھی ان کو اپیل کا حق حاصل ہے ان کو تو ملک صاحب کو؟ سر وہ کوئی موقع جانے نہیں دے رہے نا، اچھا کر کے وہ جس طرح پرندوں کے لیے بندوق کی نشست پہ جیسے اب ان کی ہے، وہ اب ان کی ہے تو، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اب یہ بھی 1 to 9 کا ذکر ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ جو نااہل ہوئے ہیں نا وہاں ہم اپنے بندے کھڑے نہیں کریں گے، احتجاجاً نہیں کریں گے یا جو بھی، تو حماد اظہر کا لیکن جو حلقہ ہے نا یہ 1 to 9 یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، ہاں جی، کیونکہ یہ نااہل نہیں ہوئے، یہاں ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، رحلت ہوئی ہے میاں اظہر صاحب کی، تو یہاں شاید وہ پالیسی نہ ہو، یہاں الیکشن، اسی لیے وہ مادر صاحب اپنے ڈاکومنٹس بھی جمع کرا رہے ہیں، لیکن جو نااہلیاں ہوئی ہیں وہاں خان صاحب نے ایک پالیسی بیان دی ہے کہ وہاں پر وہ الیکشن نہیں لڑے گی تحریک انصاف، لیکن میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی جن نے جو ایک پالیسی بیان دیا نا کہ وہاں الیکشن نہ لڑے، میرے اپنے حساب سے یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ اسی طرح کی یہ غلطی 85 کے اندر MRD نے کی تھی کہ جنرل ضیاء نے جب غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے تو بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ ان الیکشن کے اندر جو قیادت آئی تھی نا وہ اب تک ستیاناز کر رہی ہے پاکستان، تو پیپلز پارٹی ساری عمر پچھتاتی رہی تھی، تو میرے خیال میں ہار جائیں بے شک، بھائی ہاریں گے کچھ ہلا گلا ہوگا نا، پتہ چلے گا بے ایمانی کی، کسی کے لیے میدان کھلا تو نہیں چھوڑیں، میدان کھلا نہ چھوڑیں، ان کو اس الیکشن میں جو ہے وہ بالکل پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ایک اہم نقطہ بھی ملاحظہ فرما لیا، اور اس ساری گفتگو کا لب لباب صرف یہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں جن کو اپنا محافظ ضمیر بیان کرنے کی اس وقت قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ وہ سوشل میڈیا پہ بول سکتے ہیں، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ ہی وہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ کہیں جا کر کوئی اور عمل کر سکتے ہیں، ان کے پاس ایک اہم ترین یہی راستہ ہے کہ اگر اس دن وہ ووٹرز خود سے باہر آ گئے تو یہ حکومت اور ہم جیسے تجزیہ کاروں کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ سرپرائز ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔